اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلباء سے مخاطب ہوں۔ آج 26 جولائی 2020 کی تاریخ میں آپ کے نصاب کی کتاب دروس البلاغت کے نئے سبق کی شروعات کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ سبھی لوگ اپنی اپنی کتابوں کے ساتھ عبارت خوانی کرتے ہوئے سبق میں موجود ہوں گے۔ سبق کے ترجمے مطالب اور اس کے مالہو ما علیہ کو بغور سماعت کریں گے اور تکرار بھی کر رہے ہوں گے، ہے کہ نہیں؟ ان تمام اہتمام کے ساتھ پابندی سے اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے اپنے کام کو انجام دیں گے تو انشاءاللہ آپ کی تعلیم میں کوئی کمی نہیں بلکہ مزید اضافہ ہی ہوتا رہے گا۔ آپ نے اس سے پہلے پڑھا کہ یہ جو ہے مسئول عنہ ہوتا ہے جو حمزے سے ملا ہوتا ہے نا، چاہے مسند ہو، چاہے مسند علیہ ہو، چاہے مفعول بہ ہو، چاہے حال ہو، وغیرہ ذالک۔ اسی طرح آپ نے یہ پڑھا، اس کی مثالیں پڑھی، لیکن یہ بھی کہا تھا کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، معادل مذکور نہیں ہوتا ہے، یعنی کبھی کبھی حمزہ سے ملے ہوئے مسئول عنہ کے مقابل کا لفظاً ذکر نہ ہوگا، لیکن کیا ہوگا، وہاں تقدیراً اس کا لحاظ اور اعتبار کیا جاتا ہے، سمجھے نہیں؟ یعنی وہاں پر حذف تو ہوگا مگر متروک نہ ہوگا، یعنی متروک اور محذوف میں فرق ہوتا ہے۔ محذوف وہ ہوتا ہے جو لفظاً مذکور نہ ہو لیکن معناً مراد ہو، اور متروک وہ ہوتا ہے جو نہ تو لفظاً مراد ہو اور نہ معناً مراد ہو۔ تو یہاں مذکور ہو جایا کرے، کبھی محذوف ہو جایا کرے گا معادل، تو ایسی صورت میں مسند علیہ کے استفہام کے لیے مقابل حذف کر کے مثلا یوں کہو جیسے انت فعلت ھذا، یہ مسند علیہ کے مسند کے بارے میں ہو گیا، یا مسند علیہ کے بارے میں، یا کیا کہتے ہیں کہ مسند علیہ کے بارے میں کہیں راغب انت عن الامر، ہے نا، یا مفعول کے بارے میں کہیے جیسے ایایا تقصدو ہے نا، تو ام غیرہ یہاں پر محذوف ہے نا، ام غیرہ یہاں پر محذوف ہے، یا یوں ہی حال کے بارے میں آپ کہیے راکبن جیتا، کیا سوار ہو کر آئے، ام ماشین یہاں پر محذوف ہے۔ ظرف کے بارے میں ایسے یوں کہیے یوم الخمیس سے قدیم تھا، جمعرات کو آئے، ام یوم الجمعہ، ان تمام مثالوں میں محذوف ہے۔ تو ان تمام مثالوں میں لفظاً مذکور نہیں ہے لیکن نسبت مراد ہے اور اس کا خیال کیا گیا ہے۔ تو اب یہ تو بات ہو گئی حمزہ استفہام جب طلب تصور کے لیے استعمال کیا جائے تو وہاں پر مسئول عنہ دو ہوتا ہے اور کبھی کبھی ایک ہوتا ہے، لیکن جب تصدیق کی باری آئے گی، طلب تصدیق کی بات آئے گی تو اس میں مسئول عنہ کا کیا حل ہوگا، اس کا مسئول عنہ کیا ہوگا، یہ جاننا ہے۔ بھئی طلب تصور میں تو حمزہ استفہام کے ساتھ جو تو وہ مسئول عنہ ہوتا ہے وہ شے مفرد ہوتا ہے، لیکن تصدیق میں کیا ہوگا، کہتے ہیں آج شروع کیا قدیم ہے نا، والمسئول عنہ فی تصدیق ان نسبت، اور تصدیق کے معاملے میں جو مسئول عنہ ہوتا ہے وہ نسبت ہوتی ہے نا۔ نسبت سے مراد کیا ہے، کہتے ہیں نسبت سے مراد نسبت تامہ خبریہ ہوتی ہے جو مسند اور مسند علیہ کے درمیان ہوتی ہے، اس کا مطالبہ ہوتا ہے، اسی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، اسی نسبت تامہ خبریہ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وَلَا يَكُونُ لَهَا مُعَادِلٌ،
لیکن اس کا کوئی مقابل نہیں ہوتا جیسے طلب تصور میں حمزہ استفہام کے ذریعے استفہام ہوتا ہے، طلب تصور ہوتی ہے، تو وہاں پر شے مفرد کا ادراک ہوتا ہے، دو چیزوں میں سے ایک چیز کے بارے میں، کبھی معادل دو ہوتا ہے، کبھی معادل ایک ہوتا ہے، لیکن کہتے ہیں جب طلب تصدیق کی باری آتی ہے تو اس میں معادل کا ذکر نہیں ہوتا ہے، چونکہ حمزہ استفہام کے استعمال کی صورت میں نہیں ہوتا ہے نا۔ اس لیے اگر حمزہ کے بعد آتا ہے تو تصدیق میں کیا کریں گے اس کو آپ؟ کہتے ہیں وہ میں منقطع ہو جائے گا۔ آپ نے دیکھا نا کہ جب حمزہ استفہام کے ذریعے طلب تصور کرتے ہیں تو اس کا ایک مسئول انہو آتا ہے، اور اس کا دوسرا ایک مقابل مسئول انہو آتا ہے جو کے بعد آتا ہے، متصلہ کے بعد۔ لیکن تصدیق میں تو ایسا ہے نہیں۔ طلب تصدیق میں کیا کرنا ہے کہ صاحب صرف نسبت کو پتہ کرنا ہے، تو اس میں مقابل ہوتا ہی نہیں۔ جب مقابل ہوتا ہی نہیں تو کاہے کو آئے گا؟ تو وہی بات کہہ رہا ہے، والمسئول عنہ فی التصدیق النسبت، مسئول عنہ نسبت، تصدیق میں نسبت ہوتی ہے، ولا یکون لہا معادل، اس کا معادل اور مقابل مذکور نہیں ہوتا ہے۔ لیکن فرض کیجئے کہ اگر فَإِن جَاءَتْ بَعْدَهَا، اگر اس کے بعد بھی آ جائے تو کیا کریں گے؟ تو کہتے ہیں قدرت منقطعۃ، ہے نا، تو اس کو منقطع مانا جائے گا، متصلہ نہیں مانا جائے گا۔ اور یہ منقطع کس کے معنی میں ہوگا؟ تکون بمعنی بل، یہ بل کے معنی میں ہو جائے گا۔ مطلب کہنے کا کیا ہے؟ چونکہ حمزہ استفہام کے استعمال کی صورت میں نہیں ہوتا تصدیق میں، ہے نا، نہیں آئے گا، لیکن اگر حمزہ کے بعد آ جائے تو کیا ہوگا؟ طلب تصدیق میں کے ذریعے طلب تصدیق کر رہے ہیں، وہاں پر اگر آ جائے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ وہاں تو آنا ہی نہیں چاہیے، اور اگر آ جائے تو کیا کہیں گے؟ تو کہتے ہیں اب اس کو منقطع کہیں گے، ہے نا۔ منقطع کسے کہتے ہیں؟ جو پہلے والے کلام کو غلط واقع ہونے پر دلالت کرے۔ منقطع کہتے ہیں وہ مابعد کو کے ذریعے صحیح کرنا، جس کے ماقبل میں غلطی واقع ہو چکی ہو، اس غلط کلام کو، سابق کلام کو غلط ہونے پر دلالت کرے، اس کو منقطع کہتے ہیں۔ یا ایک کلام سے دوسرے کلام کی طرف منتقل ہونے کے معنی پر دلالت کرے، اسے ہم منقطع کہتے ہیں۔ تو گویا کی دو قسمیں ہو گئی، متصلہ جو سے پہلے اور اس کے بعد مذکور ہو، دو شیء مفرد میں سے کسی ایک کی تعیین طلب کرنے کے لیے آئے، اسے ہم متصلہ کہتے ہیں۔ اور منقطع جو طلب تصدیق کے لیے ہو اور بل کے معنی میں ہو، یعنی پہلے والے کلام کو غلط ہونے پر دلالت کرے، اس کو منقطع کہتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ تصدیق میں نہیں ہوتا، اور اگر آ جائے تو منقطع ہوگا، اور طلب تصور میں ہوتا ہے، مگر وہ جو ہے متصلہ کے معنی میں ہوتا ہے، جو دو شیء مفرد میں سے کسی ایک کی تعیین طلب کرنے کے معنی پر دلالت کرتا ہے۔ وہی بات کہہ رہے ہیں، والمسئول عنہ فی التصدیق النسبت، اور تصدیق میں جو مسئول عنہ ہوگا وہ نسبت ہوگی، ولا یکون لہا معادل، اور اس نسبت کا کوئی مقابل نہ ہوگا۔ جب مقابل ہی نہ ہوگا تو کاہے کو آئے گا؟ لیکن فَإِن جَاءَتْ اگر آ ہی جائے، اگر آ ہی جائے تو کہتے ہیں قدرت منقطعۃ، تو اس کو ہم منقطع مان لیں گے، اور اس کو منقطع مان کر اس بل کے معنی میں مان لیں گے جو کلام سابق کے غلط ہونے پر دلالت کرتا ہو۔ بات یہاں پر ختم ہو گئی کہ حمزہ استفہام طلب تصور اور تصدیق دونوں کے لیے آئے گا، یعنی کبھی طلب تصور کے لیے اور کبھی طلب تصدیق کے لیے۔ دونوں طلب آپ کو پتہ چل گئی ہے، اور دونوں کی مثالیں بھی آپ نے دیکھ لی ہیں۔ اب بتا رہے ہیں حل کس کام کے لیے ہے نا، حل کس کام کے لیے ہے؟ تو بھائی حل جو ہے
یہ آتا ہے لطلب التصدیق فقط. میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کچھ ایسے حروف ہیں، ایسے کلمات ہیں جو صرف طلب تصور کے لیے آتے ہیں، جیسے حل، جیسے طلب تصور کے لیے آتے، طلب تصدیق کے لیے آتے ہیں جیسے حل. اور کچھ ایسے ہیں جو طلب تصور اور تصدیق دونوں کے لیے آتے ہیں جیسے حمزہ استفہام. اور کچھ ایسے ہیں جو صرف تصور کے لیے آتے ہیں جس کے اور باقی سب حروف ہیں. تو اب بتا رہے ہیں اس کلمے کے بارے میں، اس حمزہ استفہام کے بارے میں جو حمزہ استفہام صرف طلب تصدیق کے لیے آتا ہے، صرف. جانا وحل لطلب التصدیق فقط، صرف طلب تصدیق کے، جیسے حل جاء صدیقوں کا، کیا آپ کا دوست آ گیا؟ تو یہاں پر نہ تو یہ معلوم کرنا ہے کہ دو آدمی میں سے کوئی ایک صدیق، دوست یا دشمن کی بات، خالد یا عمر کی بات، آنے نہ آنے کی بات ہے نا، نہ فعل نہ مسند یہ سب کی بات ہے، بلکہ فعل اور فاعل کے درمیان جو نسبت ہے، مسند اور مسند الیہ کے درمیان جو نسبت ہے نا، جا فعل ہے، مسند ہے، اور صدیق اس کا فاعل مسند الیہ ہے. ان دونوں کے درمیان جو نسبت پائی جا رہی ہے، اس نسبت کے بارے میں سوال کیا جا رہا، حل جاء صدیقوں کا، کیا تمہارا دوست آ گیا؟ تو اس مثال میں صرف اس بات کی تصدیق کرنا ہے یا اس بات کی کا استفہام مطلوب ہے کہ مخاطب کے دوست کا آنا ہوا یا نہیں ہوا، تمہارا دوست آیا یا نہیں آیا. اگر تصدیق ہو گئی ہے کہ ہاں آ گیا ہے تو اب مخاطب کہے گا نام، مخاطب کہے گا نام، ہاں بس اتنا کافی ہے، ہاں آ گیا، ہو گیا. اور اگر نہیں آیا ہے، یعنی جاء اور صدیق کے درمیان جو نسبت پائی جا رہی ہے وہ نسبت ابھی متحقق نہیں ہوئی ہے خارج میں، تو جواب دے بل جواب ہو نام او لا. تو کہتے ہیں اب لا کے بعد ذریعہ اس کو بتائے گا کہ نہیں ابھی نہیں آیا ہے. کہتے ہیں صاحب وَلِذَا يَمْتَنِعُ أَوْلَى وَلِذَا يَمْتَنِعُ مَعَهَا ذِكْرُ الْمَعَادِلِ. اسی لیے کہتے ہیں کہ معادل کا، مقابل کا ذکر یہاں طلب تصدیق میں نہیں ہو سکتا، معادل کا ذکر طلب تصدیق میں نہیں ہو سکتا. وَلِذَا يَمْتَنِعُ مَعَهَا ذِكْرُ الْمَعَادِلِ، اسی لیے مقابل کا ذکر محال ہے طلب تصدیق میں. کیوں محال ہے؟ کیونکہ حل صرف طلب تصدیق کے لیے ہے، لہذا حل کے ساتھ مقابل کا ذکر ممنون ہے، کیونکہ حل جاء صدیقوں کا ام عدووں کا کہنا درست نہیں ہے نا، ام عدووں کا کہنا درست نہیں، کیونکہ یہاں معادل کا ذکر جو عدووں کا ہے، عدووں کا جو معادل ہے اس کا ام کے بعد واقع ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ام میں متصلہ ہے جو خود حکم کی تصدیق کے بعد دو شے مفرد میں سے کسی ایک کی تعیین کی طلب اور سوال پر دلالت کرتا ہے. پھر یہاں اس حل کا استعمال کیسے جائز ہو سکتا ہے جو طلب تصدیق یا اور حکم کے لیے آتا ہے؟ کیونکہ طلب تصدیق کے لیے حکم سے جہالت ضروری ہے. جب طلب تصدیق کے لیے حکم سے جہالت ضروری ہے تبھی تو آپ مطالبہ کر سکتے ہیں. اور یہاں ادراک مفرد میں اگر حل جاء صدیقوں کا ام عدووں کا میں مفرد میں حکم پہلے سے معلوم ہوتا ہے تو پھر مطالبہ کرنے کا کیا معنی ہوا؟ اس لیے یہاں پر تصدیق، طلب تصدیق میں ہے نا یہ معادل کا ذکر نہیں ہو سکتا، اور یہ بحث پھر اگلے سبق میں آئے گی.